السلام علیکم سر۔ سر، یہ جو دمہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض پیشنٹ ان کو وہ کھانسی ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، رات اور صبح کے وقت وہ ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سر، ایسما کا وہ جو علاج آپ لکھتے ہیں وہ چونکہ انہیلر پہ ہوتا ہے، سر اس کے متعلق تھوڑا وہ ٹیکنیک بھی بتا دے سر، اور وہ جو فیکٹرز ہے اس کی وجہ سے یہ ایگزاسربیٹ ہو جاتی ہے سر، ان کا بھی بتا دے سر۔ تھینک یو ڈاکٹر وصال۔ میرا نام ڈاکٹر رضا اللہ ہے اور یہاں پہ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں پلمونالوجسٹ سے کام کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس جو بھی استما کے پیشنٹ ہوتے ہوئے جس کو سانس کی تنگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیمن اس کی زبان میں، تو وہ بیسیکلی اس کو انہیلر چاہیے ہوتے ہیں اور وہ تقریباً اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جاری رکھنے ہیں۔ اب جاری کا کیا مطلب ہے؟ جاری کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ اصل میں لوگوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جاری کا مطلب یہ کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ اب ٹھیک اب اس کو کب کہیں گے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری کنٹرول ہو، آپ کے سائن سمٹم کنٹرول ہو۔ اب کنٹرول کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ تر لوگ اس کو اصل میں ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ کنٹرول کا کیا مطلب ہے۔ کسی کی سانس کی تنگی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کنٹرول ہے، کسی کو کھانسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کنٹرول ہے۔ بیسیکلی جو آپ کا استما ہے یا جو جس کو دمہ کہتے ہیں، اس کے 3 علامات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کھانسی ہوتی ہے، دوسری سانس کی تنگی ہوتی ہے، یعنی آپ کو سانس چڑھتا ہے جب آپ چلتے پھرتے ہیں، اور تیسری اس میں سینے سے آوازیں آتی ہے۔ تو کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی آپ کو سانس کی تنگی نہ ہو، آپ کو کف نہ ہو جس کو کھانسی کہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو سانس سے سینے سے آوازیں بھی نہیں آ رہی۔ تو اگر یہ آپ اچیو کر دیں، اس کو آپ آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس کو بیسیکلی کنٹرول کہتے ہیں، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو آپ نے پھر کم از کم 2 to 3 months تک کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوائی کو کم کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے دوائی کم نہیں کرنی، ورنہ یہ دوبارہ پھر بہت جلدی دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کنٹرول میں مسئلہ سب سے زیادہ ایک تو کمپلائنس کا ہوتا ہے۔ کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس طرح ڈاکٹر نے جس طرح آپ کو بتایا آپ اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا درمیان میں اپنی ڈاکٹری کرتے ہیں۔ اور دوسرا ٹیکنیک کا ہوتا ہے۔ ٹیکنیک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ انہیلر کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو یہ 2 فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ اب کمپلائنس تو یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں تو کم از کم یہ بہت سے انہیلر ابھی تو ایسے آئے ہیں جس میں آپ نے صرف ایک دفعہ استعمال کرنی ہے، لیکن بہت سی جو انہیلر ہیں آپ کے وہ آپ نے صبح و شام استعمال کرنے ہیں، تو آپ نے کم از کم 2.5 سے 3 مہینے تک ریگولر استعمال کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ان 3 علامات جو میں نے بتا دیے اس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹیکنیک۔ اب ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگوں کو اسپرے لکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کیپسول بھی لکھتے ہیں۔ میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ گولیاں تو ہم شاید 1 گھنٹہ آگے کھائیں پیچھے کھائیں، وہ ہم کھا لیتے ہیں، خون میں چلا جاتا ہے اور خون میں پھر بدن کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، جو آپ کی انہیلر ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سینے تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے تو یہ سب کچھ ہے، اگر آپ نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوائی لی ہی نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیسر ہوتا ہے، اسپیسر کے بغیر انہیلر استعمال کرنا اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایک تو آپ کے پاس ایک اسپیسر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس انہیلر ہوگا۔ سب سے پہلے جب آپ نے دوائی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اسپیسر کو شیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3-4 دفعہ اس کو شیک کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ نے اس طرح ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ماؤتھ پیس ہے۔ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، ایک دفعہ اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر وہ دوائی چلی جائے، ایک دفعہ پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس پہ منہ لگا کے آپ نے اس میں 5 سانس سے لمبی سانس لینی ہے۔ اسی میں آپ سانس چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس میں وال ہوتے ہیں جو آپ کی جو ہوا جو آپ ایکسہیل کرتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں جاتی، وہ پھر سائڈ سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں سانس لیتے ہیں اور پھر ناک سے نکالتے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں سانس لیں اور اسی میں آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ 5 سانسیں لیں، 1-2 سیکنڈ تک آرام کر دیں، اس کے بعد دوبارہ ایک اسپرے کر دیں اور پھر اس میں 5 سانسیں لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کلی کر دیں۔ غرارے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کبھی کبھی آواز بیٹھتا ہے اور گلا کبھی کبھی بیٹھتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔
ہم اکثر مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ صبح جب آپ کے پاس ناشتہ ریڈی ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ یہ کریں، غرارہ کریں، اس کے بعد ناشتہ کریں، تو آپ کو اس کا ایک تو بیڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا اور گلا ٹھیک خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ لوگ ہم کیپسول لکھتے ہیں، تو کیپسول طریقہ یہ ہے، مختلف قسم کے ڈیوائسز آتے ہیں، میں ایک ڈیوائس آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں، آپ سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی اس میں کیپسول ڈالنی ہے، کیپسول کو بند کر دیں، اس کو پریس کرتے ہیں۔ اب جب اس کو انہیل کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت جھک کے اس کو انہیل کرتے ہیں اور کچھ بہت اوپر دے کے اس طرح اس کو انہیل کرتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح پکڑنا ہے دونوں ہاتھوں سے، بالکل آپ کا جو سامنے بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے آپ کے لیول پہ، اس طرح آپ نے اس کو پکڑنا ہے جیسا آپ اس کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اسی پوزیشن میں اس کو پکڑ کے لمبے سانس لینا ہے، ایک 2 سیکنڈز کے لیے آپ نے روکے رکھنا ہے، اس کے بعد نکالنا ہے، پھر دوبارہ انہیل کرنا ہے، کم از کم 3 دفعہ انہیل کر کے آپ اس کے بعد کلی کرتے ہیں، اور باقی طریقہ جو ہم نے انہیلر کا بتا دیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، آپ اس کو ریگولر استعمال کریں اسی طریقے سے جس طرح ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، پرچی پہ لکھا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پرچی کو دیکھتے پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ ٹیکنیک ہے کہ آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے 90 to 95% جو دوائیوں اور کنٹرول کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوسرا کویسچن سر آپ نے بتایا کہ ایم ڈی آئیز ہے اور دوسرا ڈی پی آئیز ہے، تو آپ پیشنٹ پر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ ایم ڈی آئیز دیتے ہیں اور کس بنیاد پہ ڈی پی آئیز دیتے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ پھر لمبی ایک ویڈیو بنائیں گے، جی سر۔ لیکن صرف یہ یاد رکھ کہ جب میں آپ کے پاس کوئی مڈل ایج یا پھر ینگ بندہ آ جائے، اس میں ہم ڈی پی آئی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایزی کنوینئنس ہے، آپ جیب میں ڈال کے 2 کیپسول ڈال کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو سک کر کے آپ پیپڑے تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے زیادہ زور اس کو نہیں دیا تو صرف یہ منہ یا گلے تک آ جائے گا، آپ کسی نے تک نہیں پہنچے گا۔ بہت زیادہ ایلڈرلی میں اور بہت زیادہ چھوٹے بچوں میں ڈی پی آئی سجیسٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ جو آپ کے ایلڈرلی پیشنٹ ہوتے ہیں اور جو آپ کے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس میں ہم پھر ایم ڈی آئی یوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جس طرح بہت زیادہ ایلڈرلی یا انکانشیس ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم اس کے ساتھ ماسک بھی لگا لیتے ہیں، یہاں پہ ماسک اس کو لگا کے مریض کو کہتے ہیں کہ اس میں سانس لے، تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اس کو صحیح طریقے سے سیل کر کے اور پھر اس میں سانس لے، نہیں، بس جس طرح ہم نیبولائزر والا ماسک لگا لیتے ہیں، اسپرے کر کے نیبولائزر والا ماسک لگا لیتے ہیں اور اس کو لیتے کہ اس میں سانس لے۔ تھینک یو۔ اوکے سر، ویلکم۔